ورا شاوا کریما دستگیرا شرفا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سمجھ آئی درمیان میں اٹھانے کی، مگر بہت دیر سے سمجھ آئی۔ کاش یہی سمجھ کچھ پہلے آ گئی ہوتی، جس وقت مجمع کچھ زیادہ تھا، تو انشاءاللہ تقریر میں اور بھی لطف اور مزہ آتا۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم سب چلیں اس عالی بارگاہ کی جانب جن کی رحمت دو عالم کی بہار، جن کی معیشت غریبوں کا سنگھار، جن کی بخشش گنہگاروں کی سوغات، جن کی شفقت سیاہ کاروں کی بارات، جن کا نور نور الانوار، جن کا سر سر الاسرار، جن کا آفتاب آفتابوں کا آفتاب، جن کا ماہتاب ماہتابوں کا ماہتاب، ارے جن کی چال زمین کی معراج اور جن کی پرواز فلک کی معراج، جن کا نام نامی بہار زندگی اور جن کا وجود گرامی شباب زندگی، جن کی راتیں مغفرت کی برسات، جن کے دن رحمت کی فوار، جن کا تبسم طلوع سحر، جن کا غم غروب سحر، جن کی عنایت دلوں کی ٹھنڈک، جن کا کرم جانے موجودات، جن کا دیدار آنکھوں کی روشنی، بخدا وہ دل دل نہیں جو ان کی محبت میں نہ سلگے، وہ سینہ سینہ نہیں جو ان کی محبت میں نہ پھکے، وہ آنکھ آنکھ نہیں جو ان کی یاد میں نہ برسے۔ آؤ تھوڑی دیر کے لیے لو لگائیں، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کی دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، میری آواز اسی پنڈال کے اندر محدود نہیں بلکہ پنڈال سے باہر بھی پہنچے گی اور شاید پہنچ بھی رہی ہے۔ اگر آپ بوجھ نہ محسوس کریں تو آپ سے اجازت لیتا ہوا میں اتنی بات کہوں گا کہ تفسیر روح البیان
جلد نمبر 2 صفحہ 247. وہی تفسیر روح البیان جلد نمبر 3 صفحہ 544. علماء فرماتے ہیں ان اللہ خلق محمدا، بے شک اللہ نے اپنے حبیب و محبوب کو پیدا کیا. تو کس کس انداز سے پیدا کیا؟ مفسر قرآن فرماتے ہیں ان اللہ خلق محمدا وجعل راسہ من البرکت وعینیہ من الحیاء واذنیہ من العبرت ووجہہ من الرضا وصدرہ من الاخلاص وقلبہ من الرحمہ وفوادہ من الشفقہ ولسانہ من الذکر وشفتیہ من التسبیح وکفیہ من السخاوہ وشعرہ من نبات الجنہ وریقہ من عسل الجنہ فلما اکملہ بہذہ الصفات ارسلہ الی ہذہ الامہ. پروردگار عالم نے جب محبوب کو پیدا کرنا چاہا تو محبوب کے سر انور کو برکت کے پانی سے پیدا کیا، محبوب کی دونوں آنکھوں کو عبرت کے پانی سے پیدا کیا، محبوب کے دونوں کانوں کو حیا کے پانی سے پیدا کیا، محبوب کے چہرے انور کو رضا کے پانی سے پیدا کیا، محبوب کے زبان اقدس کو ذکر کے پانی سے پیدا کیا، محبوب کے دونوں ہونٹوں کو تسبیح کے پانی سے پیدا کیا، محبوب کے سینہ پاک کو شفقت کے پانی سے پیدا کیا، محبوب کے قلب انور کو رحمت کے پانی سے پیدا کیا، محبوب کے جگر پاک کو شفقت کے پانی سے پیدا کیا، محبوب کی دونوں ہتھیلی کو سخاوت کے پانی سے پیدا کیا، محبوب کے لعاب دہن کو جنت کے شہد سے پیدا کیا، محبوب کے منہ مبارک کو جنت کے پودوں سے پیدا کیا. جب خدا نے اپنے محبوب کو ان تمام خوبیوں سے آراستہ کر دیا، اپنے محبوب کو نکھار دیا، تب ارسلہ الی ہذہ الامت، تب خدا نے محبوب کو اس امت کی طرف بھیجا اور یہ فرماتے ہوئے بھیجا اے میرے بندو ھذا ہدیتی الیکم، یہ میرا تحفہ ہے جو تجھے عطا کر رہا ہوں. فاعرفوا قدر ہدیتی، میرے تحفے کی قدر و منزلت کو سمجھو اور اس کی تعظیم و تقدیم کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. جب یہاں تک میں پہنچا تو روایت نے دستک دیا. توجہ چاہوں گا. آنے والے رسول کیا خوبی لے کر کے آ رہے ہیں، کس شان سے آتے ہیں. توجہ چاہوں گا. مشکات شریف صفحہ 494 سطر نمبر 11 12 13 14 15. کوئی مائی کا لال اگر حوالہ غلط ثابت کر لے اسے میں 2 لاکھ نقد روپے کا انعام پیش کروں گا. سنیے گا. آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وعدنی، بے شک خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، مجھ سے وعدہ کیا ہے. کس سے؟ رسول اللہ سے. آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. کیا وعدہ کیا؟ ان یدخل الجنۃ من امتی، کہ میری امت سے اللہ تعالی جنت میں 400,000 بلا حساب 4 لاکھ امتیوں کو بلا حساب و کتاب اللہ تعالی جنت میں داخل فرما دے گا.
कौन यार सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ने वादा किया अपने महबूब से, ए मेरे महबूब ने तेरी उम्मत से 4 लाख उम्मतियों को बिला हिसाब व किताब, यानी उनका कोई हिसाब व किताब नहीं लिया जाएगा, 4 लाख उम्मतियों को जन्नत में दाखिल कर दूंगा। तवज्जो चाहता हूं। हमारे नबी के बाद क़यामत तक कोई और नबी आने वाला है? बोलिए बोलिए। तो क़यामत तक किस नबी की उम्मत? हमारे नबी ही की उम्मत। तो हमारे नबी की उम्मत क्या हजारों में है, या लाखों में है, या करोड़ों में है, या अरबों में है? शुमार से बाहर है ना। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों। वादा कितने का हुआ है? ए महबूब, मैं तेरी उम्मत से 4 लाख उम्मतियों को बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दूंगा। सहाबा की तादाद कितनी है? कमो बेश 1 लाख या 2,24,000। सहाबा के बाद ताबईन, और ताबईन के बाद तबे ताबईन। मेरा ख्याल है कि 4 लाख वहीं पूरा आपका नंबर आने वाला है इंशाअल्लाह। बोलिए, 4 लाख में आपका नंबर आने वाला है? नहीं, 4 लाख की तादाद तो सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन वहीं पर खत्म है ना। फिर मजलिस के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद थे। अर्ज करने लगे, जितना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क़यामत तक आपके बाद तो और कोई नया नबी आने वाला नहीं, बस आप ही की उम्मत आएगी। आपकी उम्मत शुमार से बाहर, और अल्लाह ने वादा किया सिर्फ 4 लाख उम्मतियों के बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल करने का। तो अबू बकर अर्ज करने लगे, जिदना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, 4 लाख की मिक़दार बहुत कम, इस पर कुछ इजाफा कर दीजिए ना, इस मिक़दार में कुछ बढ़ा दीजिए। अब मैं यहीं पे आपको ज़हन देना चाहूंगा कि 4 लाख का वादा किसका था? रब का वादा। और उस वादे पर अगर बढ़ाने की बात करनी थी तो अबू बकर को रब से करनी थी, रब से इल्तिजा करना था, रब से अर्ज़ो मारूज करना था, रब से दुआ करनी थी। मगर अबू बकर रब से नहीं कह रहे हैं, रब के महबूब से कह रहे हैं। रब से इल्तिजा नहीं कर रहे हैं, रब के महबूब से अर्जी पेश कर रहे हैं। क्या? जिदना या रसूल अल्लाह। पता चला कि अबू बकर का अकीदा था कि अल्लाह ही नहीं, गैरुल्लाह से भी मांगा जा सकता है। गैरुल्लाह से मांगना शिर्क नहीं है। तब तो अबू बकर मांग रहे हैं, जिदना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, 4 लाख की मिक़दार थोड़ी, इस पर इजाफा कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। चलो हम सब मिलकर के अबू बकर से पूछें, अबू बकर, ये कैसी आपकी मंतिक है? वादा करने वाला परवरदिगार, 4 लाख का वादा खुदा का, और उस वादे पर इजाफे की बात आप महबूबे खुदा से कर रहे हो। खुदा से आपने क्यों नहीं कहा
تو واللہ العظیم ابو بکر زبان قال سے نہ صحیح زبان حال سے جواب دیں گے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، واہ واہ۔ اچھا چلیے، ابو بکر نے عرض کیا زدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کچھ اضافہ کر دیجئے نا۔ تو ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا ابو بکر کیسا سوال کر رہے ہو، تیرے نبی کا ہاتھ تو خالی ہے، تیرے نبی کے دامن میں تو کچھ نہیں ہے نا، تیرا نبی تو مجبور بنا کے بھیجا گیا ہے نا، تیرا نبی تو بےکس بنا کے بھیجا گیا ہے نا، ایسی کوئی بات مصطفیٰ نے نہیں کیا۔ ادھر صدیق نے عرض کیا زدنا یا رسول اللہ، ادھر مصطفیٰ کا اشارہ ہوا۔ کیا اشارہ ہوا؟ قال فحصا بکفیہ وجمعہما، دونوں ہاتھ کا لپ لیا، لپ سمجھ رہے ہیں نا چلو، دونوں ہاتھ کا لپ لیا اور فرمایا یہ لو، سمجھ رہے ہیں نا؟ سرکار اضافہ کر دیجئے 4 لاکھ پر، بڑھا دیجئے۔ سرکار نے کیسے بڑھایا؟ دونوں ہاتھ کا لپ لیا اور فرمایا یہ لو۔ اب پتہ نہیں کتنے لوگ اس دونوں لپ میں آئے ہوں گے، کتنی روحیں دونوں لپ میں آئی ہوں گی، یار اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مگر ابو بکر کو تسلی نہیں ہو رہی ہے۔ ثم قال، دوبارہ ابو بکر نے کہا زدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اور بڑھا دیجئے، اور اضافہ کر دیجئے۔ تو آقا نے پھر اشارہ کیا، قال وہکذا فحصا بکفیہ وجمعہما، دونوں ہاتھ کا لپ لیا اور فرمایا یہ لو، ہے نا؟ بیڑا پار لگا رہے ہیں سرکار، اس پار سے اس پار کر رہے ہیں، ہے نا؟ ذہن ملا کہ رسول اللہ کے اختیار میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، ادھر سے ادھر کر رہے ہیں۔ جو جنت میں جانے کے حقدار نہیں ہے اپنے لب میں بھر کر کے اسے مجلس میں فاروق اعظم بھی تھے، انہوں نے کہا دعنا یا ابا بکرین، ابو بکر یہ تذکرہ چھوڑ دیجئے، یہ گفتگو یہیں پہ ختم کر دیجئے۔ اگر آپ کا یہی حال رہا نا تو آپ ایک ایک امتی کو بخشوا کر کے جنت میں پہنچا کر کے دم لیجیے۔ یہ گفتگو دعنا یا ابا بکرین، ابو بکر اس تذکرہ اور گفتگو کو یہیں پہ چھوڑ دیجئے، ختم کر دیجئے۔ اب رسول اللہ سے عرض معروض کرنا چھوڑ دیجئے۔ ابو بکر نے فرمایا وما علیک ان یدخلنا کلنا الجنہ، ارے عمر تیرا کیا بگڑ جاتا ہے اگر ہم تمام کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے، تیرا کیا بگڑ جاتا ہے؟ بڑا پیارا جواب حضرت فاروق اعظم نے دیا، عرض کیا کہ اے ابو بکر ان اللہ عز و جل ان شاء
ان يدخل خلقه الجنہ بکف واحد فعلا. اگر اللہ تعالی ایک لب اور ایک چلو میں سب کو بھر کر کے جنت میں داخل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ داخل اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے کہ ایک لب اور ایک چلو میں سب کو بھر دے اور سب کو بھر کر کے اس پار سے اس پار کر دے. اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق عمر. میرے نبی نے فرمایا کہ عمر سچ کہہ رہا ہے. عمر سچ کہہ رہا ہے نا. آپ کو سمجھ میں بات مکمل نہیں آئی ہے. حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ ایک لب میں ایک چلو میں سب کو بھر کر کے جنت میں داخل کر دے تو اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے نا. مگر سمجھ میں بات کب آئے گی؟ جب میں آپ کے ذہن کو موڑوں خواجہ غریب نواز کی جانب. قاصد کو بھیجا تھا, پیالہ لے کے بھیجا تھا. انا ساگر تالاب کا پانی لوگوں پر بند کر دیا گیا تھا. ایک قاصد کو بھیجا آپ نے چھوٹا سا پیالہ دے کر کے کہ جاؤ انا ساگر سے کہنا کہ معین الدین نے تجھے بلایا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ پورے انا ساگر تالاب کا پانی چھوٹے سے پیالے کے اندر سمو گیا. پورے تالاب کا پانی. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب نبی کے خاندان کا ایک فرد, نبی کا ایک غلام جب پورے تالاب کے پانی کو چھوٹے سے پیالے کے اندر سمو سکتا ہے تو کیا میرے نبی کا یہ اختیار نہ ہوگا کہ پوری مخلوق کو ایک لب میں سمو کر کے اس پار کر دے. کہنے والے نے کہا ہے کہ جب تیرے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم ہے. بے شک. جنت پیدا کرنے والا پروردگار, اس نے جنت پیدا کر دیا اور جنت پیدا کر کے جنت کا مالک کسے بنا دیا؟ مصطفیٰ کو بنا دیا. اب مصطفیٰ اپنے اختیار سے جس کو چاہ رہے ہیں جنت میں داخل فرما رہے ہیں اپنے اختیار سے. کیا اب بھی کوئی کہے گا کہ ہمارے نبی کے اختیار میں کچھ نہیں تھا؟ اب بھی کوئی کہے گا؟ اچھا ایک مسئلہ بتاؤ, رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا ایک عاقل بالغ تندرست آدمی پر فرض ہے کہ نہیں ہے؟ فرض ہے نا. اگر صحیح سالم تندرست آدمی رمضان کا روزہ جان بوجھ کر کے توڑ دے تو اس کے اوپر کیا حکم لاگو ہوگا؟ ایک موٹی بات ہے, اس کے لیے حکم ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے گا. کیا کفارہ؟ مسلسل 60 دن کا روزہ رکھے گا. 60 دن کفارے کا, مسلسل لگاتار کنٹینیو, بیچ میں گیپ نہیں پڑنا چاہیے. لگاتار 60 دنوں کا روزہ رکھے گا اور ایک دن جو توڑا ہے اس دن کا روزہ یعنی 61 روزہ رکھے گا.
اور جو آدمی روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھے، قرآن پاک میں آتا ہے وہ 60 مسکین کو بھر پیٹ دونوں وقت کھانا کھلائے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اچھا یہ بتائیے، ایک بات جانتے ہوں گے نا کہ کفارہ ادا کرنے کے لیے آپ نے چاہا کہ مسکین کو، فقیر کو پیسہ دے دیں، ہے نا؟ آپ کے گھر کے لوگ خود فقیر ہیں، مسکین ہیں، تو کیا آپ اپنے بال بچے کو کفارے کا پیسہ دے سکتے ہیں؟ بولیے بولیے، نہیں دے سکتے. کفارہ آپ کو نکالنا ہے تو آپ اپنے اہل و عیال کے علاوہ دوسرے آدمی کو وہ پیسہ دیجئے. اہل و عیال کو وہ پیسہ نہیں دے سکتے ہیں. یہ مسئلہ اپنی جگہ طے ہے. قرآن پاک سے یہ کفارے کی بات ثابت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب میں آتا ہوں حدیث مشکات کی جانب. یہ حدیث مشکات شریف کے اندر بھی ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے. ماہ رمضان المبارک میں ایک شخص حاضر بارگاہ رسالت ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ ہلکتو، سرکار میں ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے قربت ہو گئی. دن میں روزے کی حالت میں سرکار میں ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا. سرکار کچھ میرے بارے میں ارشاد فرمائیں. آقا نے ارشاد فرمایا، کہ مسلسل 60 روزے کفارے کے رکھو. کہا سرکار ایک دن روزہ رکھا تو یہ حال ہوا، اور مسلسل 60 روزہ کیسے رکھ پاؤں گا؟ نہیں رکھ پاؤں گا، استطاعت نہیں ہے. آقا نے فرمایا کہ پھر ایک کام کرو، 60 مسکین کو تم کھانا کھلا دو. کہا سرکار میں کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، میں غریب ہوں، محتاج ہوں، فقیر ہوں، تنگ دست، میں اس کی بھی طاقت نہیں پاتا. سرکار نے فرمایا اچھا ایک گوشے میں کنارے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد کسی نے ایک ٹوکڑا کھجور کا بھر کر کے لایا رسول اللہ کی بارگاہ. سرکار یہ صدقے کا کھجور ہے. سرکار بہت خوش ہو گئے. ایک ٹوکڑا کھجور لا کے رکھا. آقا نے فرمایا این السائل، سائل کہاں ہے؟ وہ آدمی کہاں ہے؟ حاضر ہوا. ہاں یا رسول اللہ. ارشاد فرمایا آقا نے کہ لے جاؤ یہ ایک ٹوکڑا کھجور، اور مدینہ میں جو غریب مسکین ہوں اسے بانٹ دو، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ مدینے کی آبادی جہاں سے جہاں تک ہے، اس کونے سے لے کر کے اس کونے تک، سرکار کیا مجھ سے زیادہ کوئی غریب آدمی مدینہ میں ہے؟ مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے؟ مجھ سے زیادہ مدینہ میں کوئی غریب نہیں ہے.
سرکار مسکرا دی. مسکراہٹ میں دونوں دانت نظر آنے لگے. ارشاد فرمایا کیا اچھا لے جاؤ یہ ٹوکڑا بھر کھجور, تم اپنے اہل و عیال کو, اپنے بال بچے کو کھلا دینا, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. حالانکہ کفارہ کا مسئلہ ہے کہ آپ اگر کفارہ نکالو گے تو آپ اپنے بال بچے کو اس سے نہیں کھلا سکتے ہو, آپ اس سے نہیں کھا سکتے ہو. مگر یہ سرکار کا پاور تھا, یہ سرکار کا اختیار تھا کہ مجرم کا کفارہ مجرم کے اہل و عیال کے لیے مصطفیٰ نے جائز کر. اور کیا چاہیے مصطفیٰ کے پاور اور اختیار کی بات؟ تم کہتے ہو مصطفیٰ مجبور بنا کے بھیجے گئے, تم کہتے ہو مصطفیٰ کے ہاتھ میں کچھ نہیں. آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, درود پاک پڑھو, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بیان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اٹھاؤ تفسیر روح البیان جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 100. یا جابر, آقا ارشاد فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ خلق نور نبیک من نورہ. جابر تیرے نبی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا. حوالہ پیش کیا ہے روح البیان جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 100. توجہ چاہتا ہوں, اور میں اپنی تعریف اپنی زبان سے خود کرتا نہیں, مگر یہ حقیقت ہے کہ اس طرح کی باتیں شاید آپ کو پھر کبھی سننے کو نہ ملیں گی. ایک فیکٹری میں, کارخانے میں کوئی چیز بن گئی, کوئی چیز, ایک سوئی بن گئی, تو جب ایک چیز موجود ہو گئی تو اس کو رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی مکان اور جگہ تو چاہیے. ہاں جگہ چاہیے نا. اب جتنی بڑی وہ چیز ہوگی اتنی ہی جگہ اس کے لیے چاہیے. ایک سوئی آپ نے بنایا تو بنانے کے بعد اس کو کہیں رکھیے گا یا کہیں نہیں رکھیے گا؟ کہیں نہ کہیں تو رکھیے گا. جہاں رکھیے گا وہی اس کی جگہ ہوگی. جتنی بڑی چیز ہوگی اتنی ہی اس کے لیے جگہ چاہیے. مگر جگہ چاہیے جب شے موجود ہو جائے, وجود میں آ جائے, تو اس کے رہنے کے لیے مکان چاہیے, جگہ چاہیے, محل چاہیے. اللہ نے نور نبی کو اپنے نور سے پیدا کر دیا, موجود ہو گیا نا, نور نبی موجود ہے نا. تو اب اس نور نبی کو رکھنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے نا. ہاں سوال کروں گا, آپ بتاؤ کہ نور نبی کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کر کے کہاں رکھا؟ آپ کہو گے آسمان پر, میں کہوں گا آسمان ابھی پیدا نہیں ہوا تھا. آپ کہو گے جنت میں کہوں گا جنت پیدا نہیں ہوئی تھی. آپ کہو گے عرش پر, عرش کا وجود بھی نہیں ہوا تھا. آپ کہو گے کرسی پر, کرسی کا وجود نہیں ہوا تھا. آسمان کا وجود نہیں ہوا تھا, زمین کا وجود نہیں ہوا تھا. یا جابر ان اللہ خلق نور نبیک من نورہ قبل کل شیء. ہر چیز سے پہلے, زمین سے پہلے, زبان سے پہلے, آسمان سے پہلے, آفتاب سے پہلے, مہتاب سے پہلے, عرش سے پہلے, کرسی سے پہلے, جنت سے پہلے, ساری چیزوں سے پہلے, ساری کائنات سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے نور نبی کو پیدا کیا ہے. کہاں رکھا؟ کہاں رکھا؟ سنیے گا حوالہ روح البیان جلد نمبر 9 صفحہ 100.
فَأَقَامَهُ قُدَّامَهُ فی مقام القرب. اللہ نے نور نبی کو اپنے نور سے پیدا کر کے اپنے سامنے اپنے روبرو مقام قرب خاص میں رکھا. خدا مکان سے پاک، جہاں خدا وہیں نور مصطفیٰ. خدا کے لیے مکان نہیں، نور مصطفیٰ. نور مصطفیٰ بھی لا مقام ہے. اپنے روبرو رکھا، اپنے سامنے رکھا. کیوں؟ اپنے روبرو رکھا، اپنے سامنے رکھا، مقام قرب خاص میں رکھا. کیوں؟ اے محبوب، میں تجھے اپنے روبرو رکھ رہا ہوں، اپنے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ میں تجھے دیکھتا رہوں، تم مجھے دیکھتے رہو. تم مجھے دیکھتے رہو، میں تجھے دیکھتا رہوں. یہ سلسلہ چلتا رہے، چلتا رہے. اب ذرا میں یہ بھی بتا دوں، کب تک رکھا، کب تک. آؤ حوالہ سنو. اس حوالے کو یہیں پہ ڈراپ کرتا ہوں، پھر آؤں گا اس مقام پہ. تفسیر روح البیان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 106. وفی کشف الاسرار گفتہ اند. تفسیر کشف الاسرار میں علماء نے کہا ہے کہ چوں رب العزت جل جلالہ نور فطرت مصطفیٰ بیافرید، جب اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا، آرا بحضرت عزت خود بداس چنا کے خود خواست. تو رب نے نور مصطفیٰ کو اپنی بارگاہ قرب خاص میں رکھا، جیسا کہ رب نے چاہا. کب تک؟ آگے کی بات نوٹ کیجئے گا، میری آواز کو کیچ کیجئے گا، اور میں بڑے ہی ایک پتے کی بات آپ کو بتاؤں گا، نقطے کی بات آپ کو بتاؤں گا. فَبَقِيَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، یہ نور مصطفیٰ بارگاہ رب العزت میں کب تک رہا؟ بَقِيَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ مِئَةَ أَلْفِ عَامٍ وَقِيلَ أَلْفَ عَامٍ. ایک روایت میں آتا ہے 1,00,000 برس تک، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے 2,00,000 برس تک. یہ نور مصطفیٰ بارگاہ رب العزت میں رہا. ينظر اللہ الیہ کل یوم 70,000 نظرہ. روزانہ پروردگار عالم نور مصطفیٰ کی جانب 70,000 مرتبہ نگاہ ڈالتا تھا، 70,000 مرتبہ فوکس ڈالتا تھا، دیکھتا تھا. وَيَكْسُوهُ فِي كُلِّ نَظْرَةٍ نُورًا جَدِيدًا وَكَرَامَةً جَدِيدًا. اور ہر نظر کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نئے نور کا لباس نور مصطفیٰ کے اوپر چڑھاتا تھا، اور نئی نئی کرامت اور شرافت مصطفیٰ کو عطا فرماتا تھا. یہ سلسلہ کب تک چلا؟ 1,00,000 برس تک یا 2,00,000 برس تک، ہے نا؟ اچھا، اب آتا ہوں وہی پہلی روایت کی طرف. ثم خلق اللہ، پھر اللہ نے پیدا کیا 12,000 حجاب پردہ. کتنا پردہ؟ 12,000.
اور ہر پردے کے اندر نور مصطفیٰ کو 1000 برس رکھا۔ تفسیر کی عبارت ہے فَعَبَدَ ذَلِكَ النُّورُ فِي كُلِّ حِجَاجٍ أَلْفَ سَنَةٍ۔ یہ نور مصطفیٰ ہر پردے میں، کتنا پردہ پیدا ہوا تھا؟ 12,000۔ ہر پردے میں نور مصطفیٰ 1000 برس تک عبادت کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، ہے نا؟ اب اس روایت کو یہیں پہ ڈراپ کرتا ہوں۔ میرے نبی کی شان کو ہٹانے والوں نے جب شان گھٹانے پر آیا، حالانکہ شان گھٹا نہیں میرے نبی، میرے اعلیٰ حضرت نے فرما دیا ہے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹائے نہ بٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ کوئی گھٹانا چاہے مصطفیٰ کی شان تو گھٹا ہی نہیں سکتا، وہ خود گھٹ جائے گا، مصطفیٰ کی شان گھٹا نہیں پائے گا۔ مگر یہ ہے امتی، کیا علم میں شیطان کو نبی سے آگے بڑھا دیا اور عمل میں امتی کو نبی سے آگے بڑھا دیا۔ عمل میں امتی کو نبی سے آگے بڑھایا، کیسے؟ نبی کی زندگی 63 برس، لکھنے والوں نے کتاب میں لکھا اگر امتی عمر پالے 200 برس، 400 برس، 600 برس اگر عمر پالے، اور امتی اگر 600 برس 400 برس تک عبادت کرتا رہے تو نبی کی تو کل زندگی 63 برس، نبی کی عبادت محدود 63 برس کے اندر۔ امتی کی اگر عمر ہو جائے 200 برس اور 200 برس تک امتی عبادت کرتا رہے تو شمار اور گنتی میں امتی کی عبادت نبی کی عبادت سے بڑھی کی نہیں بڑھی؟ تو لکھنے والے نے کتاب میں لکھ دیا کہ امتی عمل میں نبی سے آگے بھی بڑھ سکتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں کہنا چاہوں گا، بتانا چاہوں گا، حضرت جبریل ہیں، رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آقا نے فرمایا جبریل ما سنکا، تیری عمر کتنی؟ تو جبریل نے عرض کیا سرکار میری عمر کتنی ہے یہ تو مجھے بھی پتا نہیں ہے، مگر اتنی بات میں جانتا ہوں کہ چوتھے آسمان پر ایک ستارہ 70,000 سال میں ایک مرتبہ نظر آتا ہے، اور اس ستارے کو جبریل نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ آقا نے ارشاد فرمایا ہل تدری ما ذالک الکوکب، جبریل جانتے ہو وہ ستارہ کون ستارہ تھا جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ تمہیں نظر آتا تھا اور اس ستارے کو تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا؟ ہل تدری، کیا تم جانتے ہو وہ ستارہ کون سا تھا؟ عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ و اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں بے عزت ربی، میرے رب کے عزت کی قسم، انا ذالک الکوکب، وہ ستارہ میں ہی تھا، میرا ہی نور تھا جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ تمہیں دکھائی دیتا تھا اور اس کو تم نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے رب کے عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا، ہے نا؟ علماء تو یہیں تک بیان کرتے ہیں، مگر آج میں آپ کو اس سے آگے کی بات بتاتا ہوں۔ تفسیر خازن، حضرت جبریل نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر وہ ستارہ آپ ہی تھے، آپ ہی کا نور تھا، تو 70,000 سال میں ایک مرتبہ آپ نظر آتے تھے، پھر اس کے بعد دوبارہ کب دکھائی پڑتے تھے؟ 70,000 سال کے بعد۔
اتنے لمبے پیریڈ کے لیے آپ کہاں چھپ جاتے تھے؟ کہاں غائب ہو جاتے تھے؟ دکھائی نہیں دیتے تھے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا جبریل تیرے نبی کا نور بشکل ستارہ جب قیام کی حالت میں کھڑا ہوتا تھا رب کے ذکر کے لیے، رب کی عبادت کے لیے، تو تجھے نظر آ جاتا تھا، اور جب رکوع میں جاتا تھا یا سجدے میں جاتا تھا تو تیری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ اللہ اللہ، یہ سلسلہ کب تک چلتا رہا؟ کب تک چلتا رہا؟ بولیے کب تک چلتا رہا؟ اللہ جبریل کہتے ہیں 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا ہے، اور ایک مرتبہ کب دکھائی پڑتے تھے؟ 70,000 سال میں ایک مرتبہ۔ اب اندازہ لگائیے تو نبی کا قیام کب سے ہے، نبی کا رکوع کب سے ہے، نبی کا سجدہ کب سے ہے؟ اے نبی کی شان کو گھٹانے والوں، نبی کا مرتبہ گھٹانے والوں، تم کہتے ہو کہ نبی کی ظاہری زندگی 63 برس اور نبی کی عبادت اسی 63 برس میں محدود۔ میں کہنا چاہوں گا کہ ظاہری زندگی اگرچہ نبی کی 63 برس ہے مگر نبی کی عبادت 63 برس میں محدود نہیں ہے، بلکہ نبی اسی وقت سے محو عبادت ہے جب سے نہ آسمان بنا تھا، نہ زمین بنی تھی، نہ جنت بنی تھی، نہ عرش بنا تھا، نہ کائنات کی کوئی شے بنی تھی۔ نبی اسی وقت سے محو عبادت ہے۔ آؤ نبی کی عبادت کو شمار کرو۔ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ساری کائنات کے انسانوں کی عبادت کو ایک طرف رکھو اور نبی کے اسی زمانے کی عبادت کو دوسری طرف رکھو گے، واللہ نبی کی عبادت شمار میں ساری کائنات کے انسانوں کی عبادت تم نے امتی کو نبی سے آگے بڑھا دیا عبادت میں، عمل میں۔ آؤ میں آپ کو آگے بڑھ کے بتاتا ہوں۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف سنا دو۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ شب برات آتی ہے نا، تو آپ لوگ اپنے مردوں کو یاد کرتے ہو کہ نہیں؟ ہاں یاد کرتے ہیں۔ قبرستان جاتے ہو کہ نہیں؟ کائے کے لیے؟ فاتحہ پڑھنے کے لیے، ہے نا؟ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے پیچھے ہاتھ باندھتے ہیں، پیچھے دیکھا ہے کہ نہیں؟ پیچھے ہاتھ باندھ کر کے فاتحہ پڑھنا؟ نہیں، میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہاں؟ اللہ تعالیٰ عقل دے، ہدایت دے۔ جنازہ آگے ہے، سامنے ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے سب پہنچتے ہیں، ہے نا؟ کبھی کسی کو دیکھا ہے پیچھے ہاتھ باندھتے ہیں؟ ہاں؟ سب آگے ہاتھ باندھتے ہیں۔ اچھا، میت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ جنازہ کی نماز نام ہی ہے میت کی دعا کا، ہے نا؟ میت آگے ہے، آپ پچھلی صف میں ہو، 5-7 صفیں لگی ہوئی ہیں، ہاتھ باندھ کر کے آپ کھڑے ہو، ہاتھ باندھ کر کے آپ کھڑے ہو، ہے نا؟ ہاتھ باندھ کر کے آپ کھڑے ہو، بڑے ادب سے کھڑے ہو، میت کے لیے دعائیں مغفرت بھی کر رہے ہو۔ ہاں؟ وہی میت 2 گز زمین کے نیچے وہیں پر چلی جائے، ہاں؟ جب تک سامنے ہے، اوپر ہے زمین کے، تب تک آپ دعائیں مغفرت کر رہے ہو ہاتھ باندھ کر،
اور 2 گز زمین کے نیچے وہی میت چلی جائے تو اب ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا ناجائز ہو جائے گا. کس منطق اور کس فلسفے سے ناجائز ہے؟ سنو ذرا حوالہ نوٹ کرنا. خدا کی قسم اگر میں غلط حوالہ دوں تو تم چیلنج کرنا اور اگر انعام مانگنا تو انعام بھی دوں گا. منہ مانگا انعام. تحتاوی علی المراقی، تحتاوی علی المراقی بڑی معتبر کتاب ہے فقہ کی. تحتاوی علی المراقی پانی صفحہ نمبر 149. دونوں کندھے پر کوئی ہے کہ نہیں؟ بولو بولو. دونوں کندھے پہ کوئی ہے کہ نہیں؟ دونوں کندھے پر کوئی ہے؟ کون ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ ہاں کبھی دیکھا ہے؟ اچھا یقین ہے ایمان ہے کہ نہیں؟ ہے نا ایمان. تو پتہ چلا کہ اندیکھی ذات کے اوپر بھی کبھی کبھی ایمان رکھنا پڑتا ہے نا. اگر نبی مجلس میلاد میں کرم فرما کر کے آ جائیں اور کسی کو نظر نہیں آئے ہاں تو کسی کو اعتراض تو نہیں کرنا چاہیے نا. نبی اگر کرم فرما دے اگر آ جائیں. بہرحال یہ دونوں کندھے پہ کون ہے؟ کرامن کاتبین. ان کا کام کیا ہے؟ بولیے کیا کام ہے ان کا؟ آپ کے اعمال کو، آپ کے حرکات و سکنات کو نوٹ کرنا، لکھتے رہنا. کب تک؟ جب تک آپ کے جسم میں جان ہے، زندگی ہے، روح ہے، تب تک ان کا کام، ان کی ڈیوٹی آپ کے اعمال کو لکھتے رہنا ہے نا. جب آپ انتقال کر جائیں گے، اب حدیث پاک تحتاوی علی المراقی صفحہ 149. دونوں کندھے کے کرامن کاتبین فرشتے بندہ مومن کے انتقال کے بعد، موت کے بعد رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الہی تو نے مجھے جس بندے کے کندھے پر مسلط کیا تھا، مقرر کیا تھا، مولا تو جانتا ہے وہ بندہ انتقال کر چکا ہے. انتقال کر کے وہ اپنی منزل عالم برزخ قبر میں جا چکا ہے. مولا فتأذن لنا ان نصعد الى السماء، اب تو ہمیں اجازت دے کہ ہم آسمان پر چڑھ جائیں، ہم آسمان پہ آ جائیں، وہاں جا کر کے ہم تیرا ذکر کریں، تیری عبادت کریں، تیری تسبیح پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سمائی مملوءۃ من ملائکتی یسبحون، میرا آسمان میرے تسبیح کرنے والے فرشتوں سے بھرا ہوا ہے. اور ایسا بھرا ہے کہ حدیث مسلم میں ہے اتت السماء وحق لها ان تئت. غیب دان ابھی زمین پر رہ کر ارشاد فرماتا ہے کہ آسمان چرچراتا ہے، اور اس کے چرچرانے کی آواز کو زمین پہ رہ کے مصطفیٰ سن رہے ہیں. آسمان چرچراتا ہے اور اسے چرچرانا حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پورے آسمان میں 4 انگلی کے برابر بھی جگہ اتنی خالی نہیں ہے جہاں فرشتے رہ کر اللہ کا ذکر نہ کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت نہ کر رہے ہیں. پورا آسمان بھرا. اللہ فرماتا ہے کرامن کاتبین آسمان پہ آنے کی اجازت چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرا آسمان تسبیح کرنے والے فرشتوں سے بھرا ہوا ہے. اب کرامن کاتبین کہتے ہیں مولا جس بندے کے کندھے پر تھا وہ تو قبر میں چلا گیا، میں نے آسمان پہ آنے کی اجازت دیا، تو نے آسمان پہ آنے کی اجازت بھی نہیں دیا، اب میں کہاں جاؤں؟
فَإِلَىٰ أَيْنَ، اب ہم کدھر جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں آسمان پہ آنے کی ضرورت ہے، بلکہ قوما علی قبر عبدی فکبرانی وحللانی واکتبا ذالک لعبدی الی یوم القیامہ، کھڑے ہو جا اور اسی بندہ مومن کی قبر پہ چلا جا، قبر پہ چلا جا، اور صبح قیامت تک اس کے قبر پہ کھڑے ہو کر تسبیح پڑھتا رہا، تکبیر پڑھتا رہا، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا، اور سب کا اجر و ثواب قبر میں لیٹنے والے بندہ مومن کے لیے لکھتا رہا صبح قیامت تک۔ آج ہم اپنے عزیزوں کی قبر پہ گئے تو تم نے فتویٰ لگا دیا بدعتی ہے، آج ہم اپنے ماں باپ کی قبروں پہ گئے تو تم نے کہہ دیا ناجائز اور بدعت ہے۔ ہمت ہے تو لگاؤ فتویٰ پروردگار کے اوپر، پروردگار فرشتے کو بھیج رہا ہے، ہمت ہے تو لگاؤ فتویٰ کرامن کاتبین کے اوپر، جو قبر پہ بندہ مومن کے قبر پہ صبح قیامت تک کے لیے کھڑے ہیں، تکبیر کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں۔ لگاؤ نا فتویٰ، کہو فرشتے بدعتی ہیں، اللہ کے اوپر فتویٰ لگاؤ، وہ فرشتے کو بھیج رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ اور صحیح ہدایت عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سمجھ میں بات آ گئی کہ ہمارا اپنے عزیزوں کی قبروں پہ جانا یہ کرامن کاتبین فرشتے کی سنت ہے، فرشتے کی بھی سنت ہے، یہ ہمارے نبی کی بھی سنت ہے۔ شہدائے احد کے بازارات پہ ہر سال کے شروع میں میرے نبی خود تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور سنو گے؟ نہیں، کاش اگر کچھ پہلے اور وقت دے دیا ہوتا تو میں اپنی گفتگو کو بہت اور آگے بڑھایا ہوتا۔ میں وقت مانگ رہا تھا مگر پتہ نہیں کیا دشمنی تھی کہ مجھے وقت ہی نہیں مل رہا تھا۔ بلایا، محبت کر کے بلایا ہے نا، بٹھایا تو وہ جملہ نہیں بولی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہماری آپ کی حاضری کو قبول فرما لے۔ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس بیانات کو ہمارے لیے، آپ کے لیے ذریعہ نجات اور مغفرت بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔